ایک سال خلافت فاروقی میں مدینہ طیبہ میں قحط پڑ گیا، گندم کے ذخائر ختم ہوئے، لوگوں پر بڑا مشکل وقت آ گیا، لوگ بھوک سے پریشان ہونے لگے۔ خلیفۃ المسلمین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اعلان کر دیا کہ جب تک عام آدمی گندم کی روٹی اور گھی نہیں استعمال کرے گا تو میں بھی گندم کی روٹی اور گھی ہرگز استعمال نہیں کروں گا۔ آپ نے باہر سے گندم منگوانے کا اہتمام فرمایا، مگر ابھی گندم کے ذخائر بیت المال تک نہیں پہنچے تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تجارتی سامان میں گندم کے لدے ہوئے اونٹ بھی پہنچ گئے۔ حضرت عمر بہت خوش ہوئے اور اپنے خاص غلام کو بھیجا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو کہ وہ ساری گندم بیت المال کو فروخت کر دے اور مناسب نفع حاصل کر لے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جا کر کہہ دو کہ میں تاجر ہوں اور آج نفع کمانے کا وقت ہے، اس لیے میں تھوڑے نفع پر گندم فروخت نہیں کروں گا۔ فاروق اعظم نے کہلا بھیجا کہ 1 درہم کے بدلے ربع درہم، نصف درہم تک نفع لے لو اور گندم ہمیں فروخت کر دو تاکہ لوگوں کی تکلیف کو دور کیا جائے۔ تو آپ نے پھر بھی وہی جواب دیا کہ آج نفع کمانے کا موسم ہے، میں اتنا کم نفع لے کر گندم نہیں بیچوں گا۔ حضرت فاروق اعظم حیران ہوئے کہ کیا یہ وہی عثمان ہے جو از حد سخی تھا اور اللہ کے نام پر رقم پانی کی طرح بہاتا تھا؟ کیا اب وہ اتنا کنجوس ہو گیا ہے کہ 1 درہم کے بدلے نصف درہم پر بھی گندم نہیں بیچتا؟ لہٰذا حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا کہ اس سے زائد میں نفع نہیں دوں گا کیونکہ یہ غبن فاحش ہے۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد فاروق اعظم نے سنا کہ منادی دینے والا کہہ رہا تھا کہ جس کو جتنی گندم کی ضرورت ہے وہ حضرت عثمان کے گھر سے مفت لے جائے۔ یہ سن کر فاروق اعظم حیران ہو گئے اور ان کے پاس تشریف لے گئے اور کہا، اے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ درہم کے بدلے نصف درہم لینے پر تیار نہ تھے، اب مفت تقسیم کر رہے ہو؟ تو آپ نے فرمایا، اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے یہی کہا تھا کہ نفع کمانے کا وقت ہے، میں تھوڑے نفع پر گندم نہیں بیچوں گا، اور اب میں نے اس ذات کے ساتھ سودا کیا جو 1 کے بدلے 700 عطا فرماتا ہے، صرف 700 ہی نہیں بلکہ بغیر حساب عطا فرماتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن کر بہت خوش ہوئے۔ سبحان اللہ، یہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا عالم۔ اور آئیے اب جانتے ہیں کہ عثمان غنی کی حیا کا کیا عالم تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک میں آرام فرما تھے اور آپ کی رانوں یا پنڈلیوں سے قمیص مبارک ہٹی ہوئی تھی۔ اسی دوران میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر حاضر ہوئے اور اندر آنے کی اجازت طلب کی تو انہیں اجازت دے دی گئی اور آپ اسی حالت میں لیٹے رہے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، انہوں نے بھی اجازت طلب کی جو انہیں دے دی گئی اور آپ اسی حالت میں رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں رہے، ان کی کوئی پرواہ نہ کی۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، اندر داخل ہونے کی اجازت طلب کی تو انہیں اجازت بھی دی گئی اور آپ علیہ السلام اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنے کپڑے بھی درست کر لیے۔ تو جب وہ تشریف لے گئے تو میں نے عرض کی، اے اللہ تعالیٰ کے رسول، آپ کی بھی عجیب شان ہے۔ ابو بکر داخل ہوئے تو آپ نے ان کے لیے کوئی اہتمام نہ فرمایا اور نہ ہی ان کی پرواہ کی۔ پھر عمر آئے، ان کے لیے بھی آپ نے نہ تو کوئی حرکت کی اور نہ ہی ان کی کوئی پرواہ کی، مگر جب عثمان آئے تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنے کپڑے درست فرما لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا کا یہ عالم تھا کہ غسل خانے کے اندر بھی کپڑا باندھ کر غسل فرماتے تھے۔ حضرت ابو نعیم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عثمان میری امت میں سب سے زیادہ با حیا اور سب سے زیادہ معزز ہے۔ سبحان اللہ، حضرت عثمان غنی بہت ہی با حیا تھے۔ یہ ہے حضرت عثمان غنی کی حیا کا عالم۔ محترم ناظرین، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو